السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء
عادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 18 ستمبر 1989 ہم یہاں ملوگو پشاور کے مضافات میں صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی اس تقریب کو جس عنوان سے معنون کیا گیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کا مقام. اگر اہل نظر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اور اس ترمیم شدہ عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اولیاء اللہ کی پہچان. کیا کہا میں نے؟ اولیاء اللہ کی پہچان. یہ ہے
آج کی گفتگو کا عنوان، اس عنوان سے انصاف کرنے کے لیے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے ابھی ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے خطر ہیں اور محفوظ ہیں۔ میرے دوست دنیا اور آخرت میں محفوظ ہیں، انہیں یہاں کا خوف نہیں اور وہاں کا حزن نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ دیکھیے، میرے لیڈر نے مجھے حکم دیا اور آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اور اس تصور کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو۔ میں بھی اللہ کے سامنے مسئول ہوں، پوچھا جاؤں گا۔ آپ بھی اللہ کے سامنے مسئول ہونے والے ہیں، پوچھے جائیں گے۔ ہم دونوں کی حالت بہت نازک ہے اپنے جج کے سامنے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی عاقبت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی سچائیاں، قرآن کریم کی صداقتیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتار دوں، اگرچہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کوشش، یہ میری کوشش ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ کی طلب کا ظرف سیدھا ہو، طلب کا جو برتن ہے وہ سیدھا ہو، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ انسان اس وقت تک کامیاب رہتا ہے جب تک اس کے فکر میں ہٹ درمی، تعصب اور ضد نہ آئے۔ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ جب تک وہ حق کا طلبگار رہتا ہے تو ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھتا ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں اور مزاج میں چڑ آ جائے، ضد، ہٹ درمی آ جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے 2 اور 2 5 ہی کہنے ہیں، تو پھر کون ہے جو اس سے منوائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ ابو جہل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 2 اور 2
5 ہیں. رحمت للعالمین جیسا مبلغ. حضور جس طرح امام الانبیاء ہیں، حضور جس طرح سید الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الخطباء بھی ہیں، سید الخطباء بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی خطابت، آپ کا بیان اور آپ کی تقریر حکمتوں سے، موعظہ حسنہ سے، رقت سے لبریز ہوا کرتی تھی. لیکن ابو جہل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے 2 اور 2 5 ہی کہنے ہیں. اس سے کوئی نہیں منوا سکا. وہ مارا گیا ضد میں، ہتھ درمی میں. حبشے سے بلال آئے، جیت گیا. فارس سے سلمان آئے، طلب کا ظرف سیدھا تھا، جیت گیا. روم سے صہیب آئے، طلب کا برتن سیدھا تھا، جیت گیا. لیکن یہ پڑوس میں رہنے والے عتیبہ، ولید ابو جہل اور مسٹر ابو لہب ضدی، ہتھ درم، کج ذوق، کج فکر، کج ظرف. برتن الٹا تھا، کچھ حاصل نہ کر پایا. اس لیے سکون سے، اطمینان کے ساتھ میری باتیں سنیے. جلدی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کریم کے بحر ذخار سے روشنیوں کا وہ سرمایہ جو اس وقت نسل انسانی کے ذہنوں اور فکروں کو اندھیروں سے بچا سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا. اللہ والوں کی پہچان قرآن نے خود بتائی. وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب، اور یہ رب جانتے ہو نا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم. دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوں گے جب دنیا نہیں تھی تو انسان کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا جب دنیا نہیں تھی؟ وہ عالم ارواح میں انسان اپنی اصلی صورت میں تھا. یہ جو صورت ہے یہ حیوانی صورت ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نورانی شکل، جس کا چہرہ گورا دیکھا گئے کام سے، چاروں شانے چت. یہ بلڈنگ ہے، اس میں انسان رہتا ہے. کچھ بلڈنگوں پر وائٹ ورک کیا گیا ہے، کچھ پہ براؤن. اٹ از ناٹ بیوٹی اینڈ ناٹ اسٹینڈرڈ آف بیوٹی. یہ بلڈنگ ہے، اس میں انسان رہتا ہے. آپ سمجھے؟ اس میں انسان رہتا ہے اور اس کی رہائش کے لیے فطرت نے سارا انتظام کر دیا ہے. اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو سارا وقت یہیں لگ جائے گا. یہ مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جائے گا.
من سلسال کالفخار، من سلسال کالفخار، اللہ نے اس ڈھانچے کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اس کے تقاضے بھی سارے مٹی پورے کرتی ہے۔ یہ رہتا ہے تو مکان مٹی کا، یہ کھاتا ہے تو خوراک مٹی سے نکلتی ہے، یہ پیتا ہے تو مشروب مٹی سے آتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، سوچتے چلے جائیے، اس کے سارے تقاضے خاکی ہیں کیونکہ یہ بنایا مٹی سے گیا۔ اصل انسان اس میں رہتا ہے، یہ اس ڈھانچے سے پہلے بھی تھا اصل انسان، اور اصل انسان اس ڈھانچے کے بعد بھی رہے گا۔ جب اصل انسان اس سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں انسان مر گیا، قرآن کہتے ہیں نہیں، حیوان مر گیا، حیوان مر گیا، انسان نے رخ بدلا ہے۔ یہ عالم ارواح میں تھا، عالم دنیا میں آیا، اور عالم دنیا کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد اب یہ عالم برزخ کو روانہ ہو گیا، عالم جاودانی کو روانہ ہو گیا۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ اس ڈھانچے کو آپ اٹھا کر قبرستان میں دفن کراتے ہیں، اور اصل انسان اپنے مرکز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آیا وہیں سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ رب سے آیا، رب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ مٹی سے بنایا، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے اولاد آدم سے، ان کے صلب سے آنے والی تمام نسلوں سے، عالم ارواح میں، الست بربکم، اے اولاد آدم، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں عالم ارواح میں سوچ کر جواب دو، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، اولاد آدم نے وعدہ کیا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ جب انسان آ رہا تھا دنیا میں تو پہلے کیا یہی وعدہ لیا، الست بربکم، اور جب یہ جائے گا اس دنیا سے تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی پوچھا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخروی زندگی کے پہلے قدم پر جو سوال ہوگا اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوگا۔ گناہگار تو ہوں، خطاکار تو ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ جس نے شرک نہ کیا ہوگا وہ اس پرچے میں کامیاب ہو جائے گا، اسے توفیق ملے گی کہ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
آپ قرآن کریم میں جو آگے بڑھتے جائیے، قرآن کریم کا سفر کرتے جائیے، قرآن کریم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ وعدہ یاد دلاتا جائے گا. اور جب قرآن کریم آپ کو اختتام تک لے جانے کے بعد، جب قرآن کریم ختم ہونے کو آئے گا، تو پھر آپ کے دل و دماغ پہ دستک دے کے جائے گا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ اس عہد کو نبھاتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. رب کہنا اور دکھ سہنا یاروں کوئی آسان نہیں. ہر دوستی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. وہ دوستی ہی کیا جس میں امتحان نہ ہو. تو پھر اللہ کی دوستی میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالیقین وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہی ہے. کہہ دیا نا ہمارا رب اللہ ہی ہے. ثم استقاموا، اس دعوے کے بعد، اس اقرار کے بعد، امتحانوں آزمائشوں کے یلغار میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، پھسلے نہیں، ڈگمگائے نہیں، راہ حق سے قدم ہٹائے نہیں، ہمارے بنے اور جم کے رہے، ہماری دوستی میں ٹک گئے، رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا. یہی تو آزمائش ہوتی ہے دوستی میں. مفادات کہتے ہیں سب کو راضی کرو. مفادات کا تقاضا ہوتا ہے سب کو راضی کرو. اس سے بھی بنا کے رکھو، اس سے بھی بنا کے رکھو. بادشاہ اسی کوئی سب نال بگاڑ دینی، سب نال بگاڑ دینی اینے پیچھے وہ نہیں، وچوں وچوں سب نال بنا کے رکھو. یہ بازاری جنس کا ذوق ہے. یہ تعلق ہی ایسا ہے، یہ دوستی ہی ایسی ہے. اس کے خلیل کو دیکھیے، رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوب قرآن کے بے داغ آئینے میں، قرآن کے بے داغ آئینے میں ذرا میرے دوست ابراہیم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجئے نا. وہ میرا سچا دوست تھا، نبی تھا. اس نے ہماری دوستی کو نبھایا، بلکہ دوستی کا معیار قائم کیا. ابراہیم نے اعلان کیا ربی اللہ. کیا کہا؟ ربی اللہ. معاشرے نے کہا نہیں، ابراہیم رب تو یہ ہے جس کا تو نام لیتا ہے نظر نہیں آتا. رب تو یہ ہے سامنے روشن ہے اور شنیدہ پہ ببد مانند دیدہ، یہ علماء کہتے ہیں.
یہ مشاہدے کی بات ہے. آپ ہمیں ایسی شخصیت، ایسی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی، اور ہمارا رب سامنے کھڑا ہوا ہے. ملوگو والوں، سرحد والوں، جانتے ہو ابراہیم نے کیا کہا؟ جانتے ہو ابراہیم نے یہ نہیں کہا ہو کافر کے بچوں، ہم مشرک کی اولاد، کیا بکتے ہو؟ یہ تو ہم ہیں نا جی، ہاں یہ تو ہم ہیں. نفس جب غبار اٹھتا ہے تو بس پھر گئے، جو منہ میں آیا نکال دیا. نفس کی تسکین نہ کریں تو لطف نہیں آتا، کھال نہ اتارے تو مزہ نہیں آتا. ہاں لیکن پیغمبر کی دعوت، پیغمبر نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو یہ رب ہے، چلو یہی صحیح، آؤ. تم کہتے ہو نا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، هذا اکبر. پہلے انہوں نے کہا تھا ستارے، فرمایا اچھا پھر یہی صحیح، چلو فکری سفر کرتے ہیں، انجام پہ فیصلہ ہوگا. ستارے چمکتے رہے، انجمن آباد رہی، ان کو پوجنے والے جھکتے رہے، سجدے نچھاور کرتے رہے، لیکن وہ ٹھہر نہ سکے، کھسکتے گئے، لڑھکتے گئے، گرتے گئے اور ڈوب گئے. ابراہیم نے فرمایا وہ خدا ہی کے آگے ڈوب جائے. نہ، ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں مانتا. جو گر کے ڈوب جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. ناراض نہ ہونا، میں نے تمہارے فکر سے ٹکر تو نہیں لی تھی، میں نے تو تمہارا ساتھ دیا کہ آؤ چلتے ہیں، لیکن جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ سورج ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے، یہی صحیح، آؤ چلتے. ہاذا اکبر، یہ واقعی بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا لا احب الآفلین، ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا ستارے عبادت کے لائق نہیں کہ یہ چمکتے تو ہیں لیکن ڈوب بھی جاتے ہیں. چاند عبادت کے لائق نہیں کہ یہ روشن تو ہے لیکن غروب بھی ہو جاتا ہے. سورج عبادت کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ کائنات کو روشنی تو فراہم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تو انجام نے یہ ثابت کر دیا، میں نے تمہارے ساتھ جو فکری سفر کیا اس کے نتیجے میں الحمدللہ میرا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، غروب ہونے والے ہیں، جھک جانے والے ہیں، نظر سے اوجھل ہو جانے والے ہیں. عبادت کے لائق یہ نہیں، عبادت کے لائق وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا سرحد کے روشن ضمیروں، انسانی زندگی میں اسلام جذبات کی نفی نہیں کرتا، لیکن اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے انسان کی جذباتی کیفیت کو تابع کر دیا ہے شواہد و بینات اور دلائل و براہین کے دائرے میں. یہ جب بھی جیتتا ہے دلائل کی بنیاد پر جیتتا. یہی فرق ہے دوسرے مذاہب اور اسلام میں. ابراہیم دائی کی حیثیت سے انسانی معاشرے کے سامنے آئے، حق تعالی نے
اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، میرے دوست کے کردار کا مطالعہ تو کیجئے، میرے محبوب وہ میرا سچا دوست تھا۔ سب سے پہلے مقابلہ ہوا اپنے باپ سے۔ فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ تم نے جو آستانے بنا رکھے ہیں، ان پر چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور ان کو اللہ سے قرب کا وسیلہ مانتے ہو، زینہ مانتے ہو۔ شفاعنا عند اللہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں، یہ تو اتنے بے کس ہیں، یہ تو اتنے کمزور ہیں، اپنے اوپر سے بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ جو تم نے نام نہاد مشکل کشا حاجت روا کار ساز دستگیر بنا رکھے ہیں، کہیں آپ کو یہ پھر کیا ہو گیا، پھر کہیں آپ کو یہ بھول نہ ہو جائے کہ وہ پتھر کے مجسمے ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیے شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ پشاور سے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں اور میں نے محنت کر رکھی ہے۔ شرک کی ابتدا کب ہوئی انسانی تاریخ میں؟ اونچا اونچا بولو نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا۔ انہوں نے جو حق اللہ کا تھا، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، مشکلات میں مدد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، اسی سے مانگا جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء قال ربکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں عن عبادتی۔ میرے محبوب میرے بندو سے کہہ دیجئے مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت انتظار میں ہوتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین تجھے تو وہ پکارے جو تیرے فرمانبردار ہیں، ہم گناہگار جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، جن کا نامہ اعمال خطاؤں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم کس منہ سے تیرا نام لیں، ہم کس منہ سے تجھ سے مدد مانگیں؟ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو کو بتا دیجئے
تم اپنی خطاؤں اور گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو کہ تمہاری خطائیں جتنی بھی بڑھ جائیں میری رحمت سے وہ نہیں بڑھ سکتی. تم اپنی خطائیں اور گناہوں کو جمع کر کے لاؤ، میں تمہارے گناہوں اور خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں. جب مجھے پکارو گے تو غضبناک نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے. میں اپنے در پہ آنے والے، آنسو بہانے والے، اپنے در پہ دامن پھیلانے والے خطا کار کو اس کے گناہوں پر تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سنتا ہوں. اور جو لوگ مجھے پکارنے میں غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قرآن کریم نے انہیں عبادت کے الفاظ سے معنون کیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ ذلیل ہو کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. سرحد کے روشن ضمیروں، معلوم ہوا یا اللہ کہنا عبادت ہے، یا اللہ کہنا عبادت ہے. مصیبت اور مشکل کے وقت اس کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس کے سوا اس کے کسی نبی کو، اس کے کسی ولی کو، اس کے رسول کو پکارنا شرک ہے. اور یہی شرک کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہی شرک کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. ان کے جو آستانے تھے قرآن نے ان کا نام بھی بتایا ہے. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آستانے پر بیٹھنے والے مجاور، آستانے پر بیٹھنے والے جبہ پوش، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے تبرکات، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے چمکتے ہوئے چہروں والے. آپ کہتے ہیں نورانی چہرہ. نورانی تو ہو جائے گا جب نہ کام کرے گا، نہ محنت کرے گا، نہ پتھر کوٹے گا، نہ ہل چلائے گا، نہ کوئی اور محنت کرے گا، بس کھائے گا ہی کھائے گا، چہرہ تو چمک جائے گا. چہرہ تو چمک جائے گا. اسی میں جہاز پر ایک کشمیری مسلمان بیٹھا. بڑی عجیب، یہ جو ہمارا جو سفر ہوتا ہے، لائبریری میں بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، کتب خانے میں بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سفر ہوتا ہے نا، اس میں بھی بہت ساری معلوم. اس لیے قرآن کریم نے اس کو چوتھا نمبر دیا. التائبون العابدون الحامدون السائحون. یہ السائحون سیاحت کرنے والے، دنیا کی سیر کرنے والے، بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں. میری ساتھ والی سیٹ پر سب سے پہلے اس نے سوال کیا، آپ کون؟ میں نے کہا مسلمان. کہنے لگا نہیں وہ تو ہیں آپ، لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے کہا سنی مسلمان. کل ملا کے کہنے لگا نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا حنفی مسلمان. کہ وہ تو آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا میاں تمہیں جو تکلیف ہے وہ بتاؤ، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اولیاء کرام کو، ولی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں خود ولی اللہ ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ ولی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں تو اولیاء کرام کا رضاکار ہوں، خادم ہوں.
لیکن میں ان ولی اللہ کو، ان اولیاء کرام کو مانتا ہوں جو کافروں کو مسلمان بناتے ہیں. میں ان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. میں معین الدین چشتی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں جو برے صغیر میں اکیلا آیا اور جنازہ اٹھا تو لاکھوں کو مسلمان بنا کے جا رہا ہے. میں سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانتا ہوں کہ جن کی حق پرستی نے اور حق گوئی نے چوروں کو اللہ کا ولی بنا دیا. میں محمود حسن دیوبندی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں کہ حق و صداقت کے سفر میں جس کی استقامت کو دیکھ کر کفار نے اسلام قبول کیا. میں محمد الیاس کو ولی اللہ مانتا ہوں کہ جن کی تبلیغی تحریک کے نتیجے میں آج دنیا میں 80 لاکھ کفار مسلمان ہو چکے ہیں. روہتک اور حصار کے علاقے میں محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. اسلام کے یہ خاموش مگر پرجوش مبلغ ایک کونے سے اٹھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے. اس وقت تک میں تقریباً دنیا کے 44 ملکوں میں جا چکا ہوں. ان میں یورپین ممالک بھی ہیں، افریقی ممالک بھی ہیں، مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے ممالک بھی ہیں، ایشیائی ملک بھی ہیں. دنیا کے 44 ممالک میں ویسٹ انڈیز کے جزائر میں پہنچا ہوں، امریکی ریاستوں میں پہنچا ہوں. کینیڈا کا ایک شہر ہے وینکوور جہاں پر زمینی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے پانی ہے بس. میں نے دنیا کے جس کونے، جس خطے، جس ملک میں قدم رکھا مجھے محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. میں نے دیکھا افریقہ کے کالے جسموں میں اسلام کی روشنی اتر چکی. افریقی ممالک میں چھوٹا سا ملک ہے بوٹسوانا، زامبیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں چھوٹا سا ملک ہے. سب سے زیادہ ڈائمنڈ وہاں پیدا ہوتے ہیں، ہیرے وہاں پیدا ہوتے ہیں. وہاں میں پہنچا ہوں، ایک 9 سالہ افریقی بچہ میں نے قرآن کریم کا حافظ کیا. 9 سال کا افریقی بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اسلام قبول کیے ہوئے اس کے والدین نے اس کو مدرسے میں اس لیے داخل کرایا تھا، مدرسے میں اس لیے بٹھایا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے بڑے شریف، جب قرآن کریم یا سپارے اٹھا کر مخصوص لباس میں مسلمان بچوں کا قافلہ چلتا ہے مدرسے کی طرف، مکتب کی طرف، تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عرش بری سے فرش زمین پر فرشتوں کی جماعت اتر آئی ہے. بچے بچیاں وہ نقاب اوڑے ہوئے اور بچے مخصوص لباس کے ساتھ جب مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو شرافت اور وہ پاکیزگی ان سے ٹپکتی ہے. تو ان افریقیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تم اپنے بچوں کو کون سی دوائی پلاتے ہو؟ ہمارے بچے تو ایسے جنات کی کوئی جنس ہے کہ وہ اس قدر ادھم مچاتے ہیں ہمارے گھر میں کہ ہم سکون کو ترستے. جو ہی انہوں نے ذرا شعور سنبھالا ہمارا جینا حرام کر دیا. اور یہ تمہارے بچے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر رش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنے شریف، اتنے متین اور اتنے سنجیدہ کیسے ہیں. مسلمانوں نے کہا ہم نے ان کو کوئی دوائی نہیں پلائی ہے اور نہ کوئی انجیکشن کیے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں. تو اس بچے کے والدین نے کہا یہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری مذہب کی کتاب ہے قرآن کریم. کہا اچھا پھر ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں گے مگر ان کو مسلمان نہ بنانا، صرف قرآن پڑھانا. صرف قرآن پڑھانا، مسلمان نہ بنانا.
تاکہ ہمارے بچے بھی ایسے شریف ہو جائیں. تو اس بچے کو مکتب میں آئے ہوئے صرف 1.5 سال ہوا تھا, قرآن کریم حفظ کر لیا تھا. ہاں جی, ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں محمد الیاس کی تبلیغی تحریک کے نتیجے میں 80 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا ہے. میں ان کو ولی اللہ مانتا ہوں, اور میں ان پیشہ وروں کو ولی اللہ نہیں مانتا جن کی صرف ٹوپی اونچی ہے, جن کی خصوصیت یہ ہے کہ جنرل کرنل ان کے مرید ہیں, اور جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکال رہا ہے, عورتوں کے دم پر ہے. جن کی پرواز یہ ہے کہ مست قلندر سب کچھ اندر, دمادم نہ دھوکہ نہ غم, کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. میں انہیں ولی اللہ نہیں مانتا. یہ ایکٹر ہیں, یہ اس دور کے ایکٹر ہیں, بروکر ہیں. میں شاہ اسماعیل شہید کو ولی اللہ مانتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, پشاور کے باسیوں تمہیں تو نہیں بھولنا چاہیے شاہ اسماعیل شہید کو. جس نے سب سے پہلے پشاور کو اسلام سے روشناس کرایا, اور یہ اونچی ٹوپی والے پیشور یہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا. واہ بھائی واہ, جس نے جان دے دی ہے رحمت للعالمین کی شریعت کی تقویم کے لیے وہ گستاخ رسول, اور جو اتنے پلے ہوئے ہیں کہ چھوٹی موٹی گاڑیوں میں نہیں بیٹھ سکتے یہ عاشق رسول. ان کا عزم قسمت العزیز ہے. شاہ اسماعیل شہید بھی بہت کرتے تھے, لیکن ان کی شرط یہ ہوتی تھی میرا مرید وہ بن سکتا ہے جو راہ حق میں نقد جان دینے کا وعدہ. ان کے ہاں مرید کون بنتا ہے؟ جو ہر سال زیادہ سے زیادہ نذرانہ پیش کرے. غریب مرید کے لیے 2 انگلیوں والا مسافہ بھی مشکل ہے, اور جو سمگلر مرید نوٹوں کا بنڈل لے کے آئے ان کے لیے بہی ریش جبہ و دستار گیٹ پہ استقبال. میں انہیں ولی اللہ مانوں, صرف اس لیے ولی اللہ مانوں کہ جرنیل اور کرنل ان کے لیفٹیننٹ ان کے مرید ہیں. امریکن لابی نے مجاہدین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد چھیننے کے لیے جس طرح کے مرزا غلام قادیانی کو نبوت کی مسلک پہ لے آئے ہیں, اس طرح کے جھوٹوں کو ولایت کی مسلک پہ لے آئے ہیں. مرزا قادیانی نے نبوت کے امیج کو ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان فنکاروں نے ولایت کے امیج کو ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شرط یہ ہوتی تھی میرا مرید وہ بنے گا جو نقد جان دینے کا وعدہ. پھر صرف مریدوں سے نہیں کہا کہ تم مار کھاؤ, جب جان دینے کا وقت آیا تو جان دینے والوں میں خود بھی شامل تھے. بالاکوٹ کے میدان میں سو رہے ہیں وہ, اور اللہ کا کرم دیکھیے. میں اسے اللہ کا کرم کہتا ہوں, معلوم نہیں آپ کا کیا خیال ہے. میں اسے اللہ کا کرم کہتا ہوں. شاہ اسماعیل شہید کے مرکز کو اللہ نے آج تک شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. میں نے دہلی میں جا کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی, اور یا کرام کی قبروں پہ ہم جاتے ہیں, آپ سمجھے گے نہیں, مانتے ہیں مانگتے ہیں, لیکن ہم وہاں جاتے ہیں. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, میں ان کی قبر پہ گیا, میں نے ان کے مرکب کو بھی شرک و بدعت سے محفوظ پایا. پھر قبرستان مہدیہ میں آیا, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ان کے سرہانے ان کے والد گرامی سو رہے تھے. شاہ عبد الرحیم ساتھ تھے نا آپ؟ ہاں جی, شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر, علم و حکمت کے آفتاب اور ماہتاب.
سرحانے والد گرامی شاہ عبد الرحیم سو رہے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ سو رہے ہیں، ان کے ساتھ شاہ عبد القادر سو رہے ہیں، ان کے اس پہلو شاہ رفیع الدین سو رہے ہیں، ان کی پینتی میں شاہ عمر بن شاہ اسماعیل شہید سو رہے ہیں، اور وہ سگے صاحب کہف بھی سو رہا ہے، مومن خان مومن، وہ شاعر مومن خان مومن بھی وہاں سو رہا ہے، وہ بھی میں نے شرک و بدعت سے محفوظ پایا، وہاں پر کوئی شرک و بدعت نظر نہیں آیا، کسی کو میں نے وہاں پر سر جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ کا خیال تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے وہ ہیں جن کی قبروں پہ ڈانس ہوتا ہے، جن کی قبروں پہ قوالیاں ہوتی ہیں، یہ جنات جمع ہو جاتے ہیں، رات کو بچے بیچارے ان کی قوالی سن کر سو جائیں تو چیخ مار کے اٹھ بیٹھتے ہیں رات کو، اور مائیں بیچاری ان کو ساری رات مطمئن کرتے کرتے جاگتے ہوئے گزار دیتی ہیں کہ بچے چیخ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، امی وہ جن آ گیا تھا مجھے خواب میں نظر آ گیا۔ آپ کا خیال تو یہ نہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی قبر پہ ڈھول ڈھمک کے بج رہے ہوں، جس کی قبر پہ گانجا چرس اور افیون اور ہیروئن کے کس لگائے جا رہے ہوں، جس کی قبر پہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک ولی اللہ وہ ہے جس کی قبر کو اللہ، جس کی قبر کو بھی اللہ شرک و بدعت سے محفوظ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جب تک زندہ ہوں اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کو بھی قیامت تک سجدہ گاہ نہ بننے دوں گا۔ اللہم لا تجعل قبری وسنا وفی روایت ریدا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو جائیے مدینہ طیبہ میں، رحمت للعالمین کی دعا کا ثواب دیکھیے۔ میں کہتا ہوں حضور کی دعا آج بھی پوری جوانی اور شباب کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں رضاکار وہ ہاتھوں میں لے کر، روضہ کے مرکز کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے جاہل جاتے ہیں تو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نزدیک عشق ہے ہی یہی کہ زندگی نفس کی غلامی میں گزارو، بس چما چٹی نال راضی کر لو انہیں۔ سب کے جان جی، بس سب کے جان ہر منافق کو زندگی نہیں بدلوں گا، زندگی اپنے نفس کے تقاضوں کے مطابق گزاروں گا، نام آئے گا تو چوم لوں گا، اسی پہ خوش ہوگا۔ کھڑے ہوئے وہ ذرا بھی اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا پہلے اخلاق سے روکتے، اور اگر کوئی اخلاق سے نہیں روکتا تو پھر ذرا تلخی سے بھی روکتے، اور پھر یہاں والے کہتے ہیں جی یہ شرطیں بڑے سخت ہیں، سعودی عرب کی پولیس بڑی سخت ہے۔ میں نے کہا سخت ہے نہیں، بنائی گئی ہے، کانٹوں میں چبھن نہ ہو تو پھول کی حفاظت کیسی کریں؟ اقبال نے کہا نا، فرمایا تمیز خار و گل سے آشکارا، تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری، اگر کانٹے ریشم کے بن جائیں تو پھول کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کانٹوں کو تو تل ہونا چاہیے، ان میں چبھن ہونی چاہیے، تاکہ پھول توڑنے کے لیے جو بھی ہاتھ آگے بڑھے وہ اس کو روک سکیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام کر دیا ہے، وہاں پر اگر کوئی شرک و بدعت کے راستے پر چلنا بھی چاہے تو نہیں چلنے دیا جاتا۔ رحمت عالم کی دعائیں وہاں پر جوانی اور شباب کے عالم میں نظر آتی ہیں۔ صرف مدینہ نہیں، وہ پوری دھرتی شرک و بدعت سے محفوظ ہے، جس دھرتی پہ رحمت للعالمین کے قدم لگ گئے۔ سعودی عرب کی سرزمین کو اللہ نے شرک و بدعت سے محفوظ رکھا ہے، اور پاکستان والوں خوشحالی چاہتے ہو نا، خوشحالی چاہتے ہو،
खुशहाली चाहते हो तो फिर अल्लाह की तौहीद में वफा करो, इंशाअल्लाह यहां की मिट्टी भी सोना बन जाएगी। सऊदी अरब वालों को देखो, उन्होंने शिर्क बिदअत को उस सरजमीन पर करीब नहीं भटकने दिया है। अल्लाह ने वहां के पत्थरों को भी सोना बना दिया, वहां की मिट्टी को सोना बना दिया, और तुमने यहां शिर्क बिदअत के जगह जगह आस्थाने बनाए हैं, जगह जगह मराकज़ बनाए हैं। कभी कोई साहब चादरें चढ़ा रहा है, कभी कोई साहब नंबर बनाने के लिए चादरें चढ़ा रहा है। जाहिलू के बहुत हंसे, जाहिलू को अपना पक्का होटल बनाने के लिए चादरें चढ़ाने पे जोर लग रहा है। सारे जहान के सामने दामन फैलाए खड़े हैं, दे जा बाबा राहे खुदा, तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। कभी अमेरिका से मांगते हैं, कभी जापान से मांगते हैं, कभी पता नहीं किस किस से मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं याद कर रहा था आपकी खिदमत में, उसकी दोस्ती में आजमाइशें तो आती हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह ही है, और फिर इस ऐलान के बाद जब आजमाइशों ने यलगार की, जब इम्तिहानात आए, जब उन्होंने रब को अपनाया और सबको छोड़ा, सुम्मस्तकामू, फिर इस दावे में पुख्तगी का मुजाहरा किया, साबित कदम रहे, डगमगाए नहीं, उनके कदम लड़खड़ाए नहीं, उन्होंने हमारे लिए सबको छोड़ना गवारा कर लिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो फिर हमने भी अपने दोस्तों को तन्हा नहीं रहने दिया। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उनकी ताईद व हिमायत में फरिश्ते कतार अंदर कतार भेजते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। उन्हें खुशखबरी सुनाई जाती है, तुमने दुनिया हमारे लिए दुखों में गुजार दी है, तो हम आखिरत में तुम्हारे लिए खुशियों की बिशारत देते हैं। यह है अल्लाह वालों की पहचान, कि जो रब के लिए सबको छोड़ सके। सूरह काफ में 15वें पारे में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक। बाज बातें ऐसी हैं अल्लाह ने अपने महबूब के सामने फखरिया बयान किया है उन्हें, जिस तरह के सूरह यूसुफ, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। मैं कहा करता हूं सूरह यूसुफ जो है कुरान करीम की गोल्डन स्टोरी है, सुनहरी कहानी है। खुद अल्लाह ने जिसे अहसनल कसस कहा। ये जुमला एक दिन मैंने कह दिया वहां अफ्रीका में। अगले दिन जब मैं स्टेज पे बैठा तो सब लोग खड़े हो गए। शाह साहब, हम चाहते हैं कि सूरह यूसुफ की पूरी तफसीर हो जाए, बाकी मज़ामीन होते रहेंगे बयान, लेकिन यह हमारी तमन्ना है कि आप सूरह यूसुफ की तफसीर बयान करें। तो मैंने कहा भी ये एक दिन में तो हो नहीं सकती, इस पर तो ज्यादा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। चुनाचे 3 रातें मुसलसल सूरह यूसुफ की तफसीर बयान हुई, और मैं उन लोगों के ज़ौक़ की क्या बात करूं। अगर पहले दिन हाजिरी 10,000 थी तो दूसरे दिन 20,000 थी और तीसरे दिन 30,000। डरबन से, कैपटाउन से, पोर्ट एलिजाबेथ से, स्टंगर से, यानी 800 मील का सफर करके वो आते रहे जहाजों। और कारों में, वहां के रोड भी चुके बड़े खुले, और हमारे रोड तो माशाअल्लाह ऐसे हैं कि
آج اچھی بھلی کار تھی بیچاری جو مجھے لے کے آ رہی تھی راولپنڈی سے، لیکن اٹک سے پرلی طرف کا جو روڈ ہے سینہ عاشق کی طرح بکھرا ہوا اور اجڑا ہوا، اس نے اٹھا کے بونٹ کو پھینکا، یعنی بونٹ اکھڑ کے بیچارہ وہ جو ونڈ سکرین ہوتا ہے شیشہ جس کے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے اٹھ کے سامنے آ پڑا۔ بڑی مشکل سے ہمارے دوست نے کنٹرول کیا، پھر اس کو بڑی مضبوطی سے باندھا، اس کو وہ کیا، ٹھیک کیا کہ اب اللہ کرم کرے گا۔ اللہ تو کرم کرے گا، لیکن نیچے جو مصیبت ہے، ٹھیکیداروں نے جس دلسوزی کے ساتھ حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہو کر پاکستان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے جس محبت کے ساتھ روڈ بنایا ہے، آخر اس کے تو اثرات ہونے۔ پھر چلتے چلتے جو بونٹ اٹھا تو پھر سامنے آ گیا، اور سامنے جب آتا تو نظر کچھ نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا۔ کامرا ایک جگہ ہے یہ، ہاں کامرا، وہ جو گاؤں ہے نا، یہ تو اب تو پورا علاقہ کامرا بن گیا، وہ جو خاص گاؤں ہے، ہم اٹک سے جا رہے تھے، وہاں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سڑک اکھاڑ رہے ہیں، لیبر لگی ہوئی ہے، مزدور سڑک اکھاڑ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا بڑی بڑی کدالیں لی ہوئی ہیں اور پسینے میں شرابور ہیں، لیکن وہ جو پتھر ان کو جتنے نظر آنے چاہیے تھے ہم سمجھتے تھے وہ اتنے پتھر نہیں تھے۔ تو جب کچے پہ ہم نے گاڑی اتاری تو گاڑی تو سلو ہو گئی، آگے ہمارے ایک وہ تھی بیل گاڑی، روکنا پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سڑک جو تم اکھاڑ رہے ہو اتنی مضبوط ہے، کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ کہنے لگے نئی سڑک بنانی ہے ٹھیکیداروں نے، اس لیے اس کے اکھاڑنے کا حکم ہوا۔ تو میں نے کہا یہ سڑک کب کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ انگریز کی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اتر کے گاڑی سے جب دیکھا تو وہ تقریباً 4.5-5 فٹ تک اس کے پتھر، بجری، تارکول، یہ جو مٹیریل ہے تقریباً 4.5-5 فٹ تک وہ بھرا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں جب ہم کدال مارتے تو وہ ہمارے ماتھے میں پڑتا ہے، یہ ہم سے اکھڑ نہیں سکتی اتنے سال گزر جانے کے باوجود، وہ کافروں کی بنی ہوئی تھی۔ اور انشاءاللہ میں نے کہا میرے مسلمان بھائی بنائیں گے انشاءاللہ، ہفتہ جب آگے گزرے گا تو پچھلے ہفتے کی صفائی ہو جائے گا۔ یہ سفر کیجئے نا ذرا راولپنڈی کے روڈ پر، وہ بنے ہوئے ہیں جی نہریں، صرف پانی چھوڑنے کی ضرورت۔ وہ جو پہیے جہاں چلتے ہیں نا، پہیوں کے لیے نہریں بنی ہوئی ہیں، بیچ میں وہ اٹھا ہوا ہے، درمیانی وہ جو چھوٹی موٹی گاڑیاں ہیں بیچاریاں ان کی انتڑیاں نکل پڑیں، وہ بیچ والا حصہ اٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر سے نہریں بنی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، کس نے نہیں لوٹا اس مظلوم ملک کو؟ کس نے نہیں لوٹا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیز دوستو، قرآن کریم کے بعض اسلوب ایسے ہیں کہ اللہ نے بڑے پیار کے ساتھ انہیں بیان کیا۔ یہ بھی 15ویں سپارے میں سورہ کہف کا یہ اسلوب حق تعالی نے اپنے محبوب پر بڑے پیار کے ساتھ بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ چند نوجوان تھے ہمارے سچے دوست۔ لوگ تو کہتے ہیں ولی اللہ جوان نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کو تو 70 سال کے بعد ولایت شروع ہوتی ہے، حالانکہ 70 سال کے بعد مجبوریاں شروع ہوتی ہیں۔ ولایت
بہرحال اس کا نام رکھ لیجیے، میں بھی آپ کا ساتھ دے دوں گا، لیکن 70 سال کے بعد مجبوریاں شروع ہوتی ہیں، اس وقت آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں بالکل، میں کہا کرتا ہوں ولایت کا اصل سیزن ہی جوانی ہے۔ یہ چند سعادت مند روحیں، یہ چند نوجوان ہیں، دقیانوس بادشاہ کے اقتدار کی سرپرستی میں شرک و بدعت کے اڈے آباد ہیں۔ ان چند نوجوانوں نے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور پوری سوسائٹی کے مقابلے میں اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے جبین نہیں جھکائیں گے، تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتے۔ ہمارا مسجود کون؟ یہ اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اولیاء کی پہچان ہی یہی ہے، جن کی ہر دور میں دعوت یہی ہوتی ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ یہ کچھ آوازیں قابل اصلاح ہیں، اللہ اللہ ہی، اور ہی پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ تھے نا جو کہتے تھے اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی، اس کے ولی بھی، اس کے نبی بھی، اس کا بھی سجدہ ہے اور اس کے پیاروں کا بھی سجدہ ہے۔ اس کا سجدہ عبادت والا ہے اور اس کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا ہے، حالانکہ یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے۔ مجھے مبارکباد دو مدنی صاحب، ہاں حافظ بنا کے جاؤں گا انشاءاللہ ان کو۔ جی ہر شخص فانی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ میرے عزیز میرے نوجوان بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ جب تک جئیں گے یہ روشنیاں پھیلائیں گے۔ اللہ کے سوا اللہ کے کسی پیارے کو اگر سجدہ کیا جائے تو یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے۔ اور اکبر کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ بڑے اچھے اچھے لوگ یار پیدا ہوئے، الطاف حسین حالی کو دیکھیے جی، اکبر الہبادی کو دیکھیے، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہی پہ ضرب لگنی ہے ذرا، ہی پہ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے
ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ انوکھی بات نہیں کہلوا رہا ہوں ملوگو والوں، انوکھی بات نہیں کہلوا رہا، قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے، لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق دینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی۔ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ بمبئی میں میں نے پوچھا، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کیسٹ سن رکھی ہوگی میری، بلکہ یاد کر رکھی تھی، دور کھڑا تھا تو میں نے بلا لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلا لیا اسٹیج پر، مائکروفون اس کے سامنے کر دیا، بڑی پیاری زبان میں اس نے کہا، ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو بازاری اور منکوہا میں ہوتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں جب کوئی خوش نصیب خاتون زندگی بھر کے لیے کسی ایک کی بنتی ہے تو نکاح کے دن وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی غلاظت کا مجسمہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہر جائی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ گھڑی دیکھ لوں، اجازت ہے؟ چلو نہیں دیکھتا ہوں۔ اچھا اگر نہیں تھکے ہو تو پھر ثبوت فراہم کرو۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں، مسجد کے اندر بھی تیری عبادت، مسجد کے باہر بھی تیرا ہی سجدہ، کہیں ایسا تو نہیں مسجد میں تیرا سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آ گئی تو، کوئی جھنڈی رنگین نظر آ گئی تو، کوئی توند بڑی جبہ لمبا ٹوپی اونچی نظر آ گئی تو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی سفارتی مشن سے واپس آیا ہے اور اپنی روداد سفر بیان کرنے کے لیے یوں کھڑا ہو گیا کہ حضور میں فلاں مقام پہ گیا اور فلاں کو ملا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حول حالک، بات پھر کہنا، حالات بعد میں سنانا، پہلے اپنی حالت کو تبدیل کر۔ میرے سامنے تجھے اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں جیسے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ سرحد کے روشن ضمیروں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، صحراؤں کے ذروں سے بھی زیادہ، سمندروں، دریاؤں، آبشاروں، ندی نالوں کے قطروں سے بھی زیادہ، کائنات کے تمام اعداد کے اس عدد سے زیادہ جو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان سب سے زیادہ صلاۃ و سلام ہو اس محسن انسانیت پر، اس قائد اعظم پر، اس رحمت عالم پر، اس محسن انسانیت پر جس نے انسان کی عزت نفس کو بحال کیا، جس نے انسان کو انسان کے آگے جھکنے کی رسوائیوں سے نجات عطا فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہم دیکھتے ہیں عرب کی رعایا اپنے مخدوم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے، عرب کی رعایا اپنے حاکم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے۔ وَأَنْتَ حَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ، اگر ادب اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ جھکا جائے تو پھر آپ سب سے زیادہ واجب الاحترام ہیں،
کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر تو محترم ہی کوئی نہیں، پھر ہمیں بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم بھی آپ کو جھک کر ملا کریں۔ انسانی عزت نفس کے عالمی علم بردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت میں اگر انسان کے آگے انسان کے جھکنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کیا کریں، اور 14ویں صدی کے خاوند کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا سجدہ کیا کرے، خصوصاً جب وہ وزیر اعظم بن جائے۔ آنے جی اگر وہ حاکم بن جائے تو پھر تو صورت حال بڑی نازک ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، خاوند بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی عزت نفس کے عالمی علمبردار محمد عربی نے یہی تعلیم دی کہ انسان کی جبین کی نیاز مندیوں پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ملوگوں والو ہی پہ ضرب لگاؤ نہ ذرا تاکہ اٹک سے پار آواز جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کریم نے کتنے بلیغ انداز میں فرمایا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس طرح اپنے محبوب کو دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس پہ کرم کرے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا۔ دینے پہ آ جائے تو مل میں کام کرنے والے مزدور کو اتنے بیٹے دے دیتا ہے کہ اس کی جھونپڑی میں سما ہی نہیں سکتے، نہ دے تو مل آنر کو ایک لولا لنگڑا بھی نہیں دیتا۔ اور ملوگوں والو دینے پہ آ جائے تو مرید کو 10 12 موٹے تازے ہٹے کٹے بیٹے دے دیتا ہے، نہیں دیتا تو حضرت صاحب کو ایک بھی نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں ایک حضرت صاحب ہے، سرکاری حضرت صاحب جی نہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کے حضرت صاحب اونچی ٹوپی رکھتے ہیں قد بڑھانے کے لیے بیچارے، اور تعویذ کی مارکیٹ ہے مرسیڈیز امپالا، ٹویوٹا کرونا 82 ٹویوٹا، یہ مارکیٹیں ہیں تعویذ کی۔ مریدوں سے کہتا ہے گورا پتر چاہیے کہ کالا، مزدور چاہیے کہ افسر، وہ غریب پتر چاہیے یا مالدار، جج بنے کہ وکیل، جس قسم کی ڈیمانڈ اس طرح کی مارکیٹ۔ لوگوں کو پتر تقسیم کرتا پھرتا، اپنا ایک بھی کوئی نہ اللہ نے نہ پتر دیتا نہ دی۔ ایک دن ایک من چلا مرید آ کے کہنے لگا، حضرت صاحب تھوڑی مہربانی نال میرے تے 10 12 نے، تھوڑا ایک بھی کوئی نہیں۔
وہابی اکثر میں تانا دینا کہ تیرا وہابی اکثر میں تانے مار دیں کہ تیرے حضرت صاحب دا تیرے پیر دا نہ پتر نہ دی حضرت میں کی کرا. حضرت صاحب موج میں آ گئے, کہنے لگے بچیاں وڈیاں دے معاملات وچ دخل نہیں دینا چاہیے پتر. اچھا جی نہیں دینا چاہیے, پھر اج تے دے بیٹھا, یہ جواب تو دے دو, آئندہ سوچ سمجھ کے بولاں گا. اکھاں بند کر کے حضرت صاحب فرمان لگے اللہ تعالیٰ ساری کائنات وچ ساری مخلوق نو بچے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اس بیچارے غریب بیچارے ان پڑھ سادہ لو مرید نے کہا جی دے رہے ہیں. دریاواں وچ مچھلیاں نو کہ جی دے رہے ہیں, صحراواں وچ چیونٹیاں نو کہ جی دے رہے ہیں, جنگلاں وچ پرندیاں نو درندیاں نو جی دے رہے ہیں. اللہ دا اپنا بھی کوئی پتر یا دھی ہے کہ جی کوئی نہ. کہنا پھر بچیا میرے کو کیوں پوچھنا ہے؟ اچھا جی یہ تو پتہ ہی چلے بھی تسی ہو آپ ہو, میں تو سمجھا سی بھی تسی انسان ہو, یہ تو پتہ ہی چلے. اقبال کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے, اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے, لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبیں سائی, جن کی اس سے نہیں بنائی جب وہ منگتے نظر آئے تو انہوں نے بھی گاہک بنانے کے لیے جبے لمبے کر لیے. صدیق اکبر نے کس سے مانگا؟ ملوگو والو بولو نا. فاروق اعظم نے کس سے مانگا؟ عثمان ذوالنورین نے کس سے مانگا؟ علی المرتضیٰ نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ سلمان و بلال نے کس کے سامنے دامن پھیلایا؟ انسانی کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا ہو مشکل کشا کون؟ پورے معاشرے کے سامنے ان چند نوجوانوں نے اللہ کی توحید بیان کی. بگڑ گئی سوسائٹی, معاشرے نے احتساب کا پروگرام بنا لیا. اذان شروع ہو گئی مرغے کی. اقبال نے کہا نا اے مرغے سحر عشق سے پروانہ بے آموز. ہائے ہائے مرغا چیخ پہ نا جگانا دینے لگ پہ نا. اقبال نے کہا اے مرغے سحر عشق سے پروانہ بے آموز, کہاں سوختہ جہاں شدو آواز میں آیا, کہاں سوختہ جہاں شدو آواز میں آیا. فارسی سمجھتے ہو؟ اس کو چھوڑ کیوں دیا ملوگو والو؟ ہم آ رہے تھے جب ذبح کرنا تھا اسے. چپ ہو جا ورنہ ہم کھڑے ہیں. تو اقبال نے کہا, کہنے لگا اے مرغ سحر پروانوں سے عشق کرنا سیکھو کہ شمع پر جان تو دے دیتا ہے لیکن آواز نہیں نکالتا. پروانہ شمع پر جان تو دے دیتا ہے لیکن آواز نہیں نکالتا. میرے عزیز دوستو, پورے معاشرے کے مقابلے میں بگڑی ہوئی سوسائٹی اور شرک و بدعت کے بیمار لوگوں کے سامنے ان چند نوجوانوں نے اللہ کی توحید بیان کی. اللہ کی سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے. اس میں دکان نہیں بنتی, اس میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے, قربانیاں اسی میں, رشتے اسی میں ٹوٹتے ہیں, دشمنیاں اسی میں بنتی ہیں, پتھر اسی میں پڑتے ہیں, دانت اسی میں ٹوٹتے ہیں, وطن اسی مسئلے کے پیچھے چھوٹتے ہیں. اللہ کی توحید, پورا معاشرہ بگڑ گیا, پوری سوسائٹی مقابلے میں آ گئی. بادشاہ تک معاملہ پہنچا. بادشاہ نے نوجوانوں کو اپنی عدالت میں بلایا, ان کے بزرگوں رشتہ داروں کو بھی جمع کیا. نوجوانوں سے کہا ہم نے سنا ہے تم وہابی ہو گئے ہو. یہ شرک کے بیماروں کا پرانا حربہ, شرک کے بیماروں کا پرانا حربہ. ہم نے سنا ہے تم وہابی ہو گئے ہو. انک انتر
وہاب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. وہ کیا ہے؟ وہاب. جس طرح وہ قہار ہے، جس طرح وہ غفار ہے، جس طرح وہ رزاق ہے، جس طرح وہ ستار ہے، اسی طرح وہ وہاب بھی ہے. تو وہابی کیا مانے؟ پشاوری. کیا مانے؟ پشاور والا، ملتانی، ملتان والا، لاہوری، لاہور والا، وہابی اللہ والا. یہ سمجھتے ہم نے گالی دے دی ہے. ان کی گالی میں بھی دعا مل جاتی ہے ہمیں. کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یورولی. میں نے کہا الحمدللہ ہمیں دیکھتے ہی علی یاد آ جاتا. ان کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں لاہور پڑھنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستو، رقیبوں نے رپٹ زیادہ کے لکھوائی ہے تھانے میں. کیا کہا اکبر نے؟ رقیبوں نے رپٹ زیادہ کے لکھوائی ہے تھانے میں. یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اکبر نے تو کہا نا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. میں ترمیم کرتا ہوں، یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بلاوا ہو گیا، گرفتار کر کے لائے گئے. دقیانوس نے کہا نوجوانوں باز آ جاؤ، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے. ملوہ والوں، توحید کا نشہ وہ نشہ ہے کہ سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ پکڑا گیا. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے. 70 سالہ بوڑھی ضعیفہ سمیہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور سامنے کھڑے ہو کے ابو جہل نے کہا اب بتاؤ جان بچاؤ گی کہ ایمان بچاؤ گی؟ سمیہ اسی حالت میں مسکرا اٹھی. اسی حالت میں اس کے لبوں پہ تبسم تیر گئے. فرمانے لگی یہ ایک جان تو کوئی شے نہ ہوئی، دینے والا اگر دیتا چلا جائے، قیامت تک وہ مجھے زندگیاں دیتا جائے، تو میں ہر زندگی اس کی توحید پہ قربان کر دوں. بہت نعرہ تکبیر. بہت آسان ہے جان دے دینا، بہت آسان ہے جان دے دینا، لیکن بہت مشکل ہے محمد عربی کا سبق بھول جانا. جسم 2 ٹکڑا کرا دیا لیکن ماتھے کے لیے 2 آستانے تسلیم نہ کیے. بادشاہ نے کہا تم اپنے بزرگوں سے بغاوت نہ کرو، یہ تمہارے بڑے بیٹھے ہیں، کم از کم ان کا مسلک تو نہ چھوڑو. نوجوانوں نے فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ. یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے قومی سردار اور خوانین، خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن فکر میں نہیں. اور ہمارے نزدیک رشتہ داری خون کی بنیاد پر نہیں بنتی، عقیدے کی بنیاد پر بنتی ہے. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. ان میں اور ہم میں فرق ہے. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. ہم ہی والے ہیں، یہ ہی والے ہیں. لہذا فقر مان تقاص. دقیانوس بادشاہ نے چند دنوں کے لیے وارننگ دی، سنبھل جاؤ، اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی کر لو. اگر جان بچانی ہے تو ہمارے مسلک سے بغاوت نہ کرو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کریم نے فرمایا اذا الفتية الى الكهف، اللہ کے دوستوں کی یہ جماعت، اولیاء کرام کا یہ وفد، یہ طبقہ دقیانوس کی عدالت سے نکل کر ایک پہاڑ کے دامن میں آئے. کھڑے ہو گئے سارے ہلکا باندھ کر. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، دنیا والے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے مٹ جانے کا تو کوئی خوف نہیں، لیکن توحید کا کلمہ بلند رہنا چاہیے. اب تو ہماری رہنمائی کر، تو ہماری مدد فرما. اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء کرام ہمیشہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ پھر اللہ نے کیسے مدد کی؟ فرمایا ہم نے مدد کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ہم نے اسی غار میں اپنے ولیوں کو سلا دیا. وہ لیتے تھے چند لمحوں کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کیا کہ صدیوں سلائیں گے. اب راتیں گزرنے لگی، دن گزرنے لگے، ہفتے گزرنے لگے، مہینے گزرنے لگے، سال گزرنے لگے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تازہ ترین جھونکے ہمارے دوست اوپر سے گزر کے جایا کریں. کبھی سرسر کی تلخی بھی آ جاتی تھی، کبھی صبا کی لطافتیں بھی آ جایا کرتی. یہ دونوں ضروری ہے نا زندگی کے لیے. اور سورج کو بھی حکم ہوا آجا آجا، وہاں کھڑا تھا جب بات شروع ہوئی تھی، آگے آیا اب سر. ہم نے سورج کو بھی حکم دیا کہ غروب ہوتے ہوئے اور طلوع ہوتے ہوئے اپنی تازہ دم کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو. کیا ہے جی آیت کیا ہے جی؟ اذا طلعت تزاور، ہاں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور پھر رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو یوں سنبھالا کہ جب دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے تھے، وہ جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں، یہ کیا ہے، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال. ہم تو اپنے ولیوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. گزر گئے 309 سال. کتنے؟ 309 سال. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. 309 سال گزر جانے کے بعد اٹھایا، جمائیاں لینے لگے. جیسے تھوڑی دیر آدمی سوئے نا تو اٹھے، نیند پوری نہ ہوئی ہو، جمائیاں لینے لگے. پوچھنے لگے بھئی کتنی دیر سوئے ہو؟ کم لبثتم. کہنے لگے آج کچھ غفلت ہو گئی، بہت سستی ہو گئی، پورا دن سوئے ہیں شاید، یا دن کا اکثر حصہ سوئے ہیں. حالانکہ 309 سال. ثلاثمائة سنین وازدادوا 9. 2 میسج دیے قرآن کریم کے اس واقعے میں، 2 پیغام دیے آپ کے نام قرآن کریم کے اس واقعے میں. ایک تو یہ کہ اللہ والے عالم غیب نہیں ہوتے، علام الغیوب صرف اللہ کی ذات ہے، علام الغیوب صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور دوسرے 300 سال گزرے. ان 300 سالوں میں کوئی آوازیں ادھر ادھر سے آئی ہوں گی کہ نہیں آئی ہوں گی؟ یہ ہماری تھوڑی سی تقریب ہے، ایک رات کا جلسہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی آوازیں سننی پڑی مجھے. دائیں بائیں سے اتنی آوازیں آئیں کہ بس پوچھیے مت، مگر وہی چپ ہو گئے الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 300 سالوں میں بادل بھی گرجتے رہے ہوں گے، بجلیاں بھی کڑکتی رہی ہوں گی، قافلے گزرے ہوں گے، انہوں نے بھی شور مچایا ہوگا، پرندے بھی چہکتے رہے ہوں گے، نظام صبح و شام نے نہ معلوم کتنی آوازیں بلند کی ہوں گی، مگر کچھ سنائی دیا انہوں نے؟ کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب کیا؟ زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ سوچ کر، زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ زندہ ولی نہیں سن رہے،
मौलवी साहब मौलाना ढकोसले बास साहब मुर्दों को सुनाता फिरता है। ये कहता है कि मुर्दा सुनते हैं, बल्कि मुर्दों की हजरत साहब की तो बिल्लियों को भी इल्म है। एक आस्थाने पर हम जा रहे थे लाहौर, मस्जिद नजर आई तो हमने नमाज का वक्त था, असर की नमाज के लिए हमने गाड़ी मस्जिद की तरफ कर ली, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वहां गए तो इतनी मोटी मोटी बिल्लियां बैठी, इतनी मोटी मोटी बिल्लियां, बड़ी खुश नसीब किस्म की बिल्लियां, गद्दी नशीन बिल्लियां। मैंने पूछा भी माशाअल्लाह ये तो बड़ी सेहतमंद है, कौन भूखों मर रही है, ये बिल्लियां इतनी पली हुई है, ये क्या बात है। वहां एक आदमी ने कई बातें कहा, जी मौलाना अल्लाह जिन्हें खिलाए ये उसकी मर्जी है, चाहे लोग आते हैं इनको गोश्त डालते हैं, जिसका गोश्त बिल्ली खा ले वो समझता है मेरी मुराद पूरी हो गई, और जिसका न खाए वो कहता है मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। फिर वो समझता है हाँ मैं भैंस का गोश्त लाया था और ये नाजुक मिजाज बिल्ली है, ये तो बकरे का गोश्त खाएगी, फिर वो बकरे का लेके आता। अगर वो बकरे का मतलब है सैर हो चुकी हो, गुंजाइश न हो, वो न खाए, तो फिर वो सोचता है अगर हजरत साहब की बिल्ली है बकरे का गोश्त भी नहीं मुर्गे का गोश्त खाएगी, और मुर्गा भी हजरत साहब तो हजरत साहब होता ना। मुरीद के पास गया, कहने लगा बड़ी मुश्किलात में अल्लाह अल्लाह करके जिक्र करके फिक्र करके तस्बीह पढ़ के दिल को जिंदा किया है, तो जरा मुर्गा जो जिबा करना ना, जरा तो कोई बदकिरदार मुर्गा जिबा न करना, कोई सही अच्छा किरदार वाला मुर्गा जिबा करना, मतलब कोई चूचा ऊंचा जिबा करना, छोटा कोई चूजा जिबा करना ना, आप कोई बदकिरदार मुर्गा जिबा ना करना। मुरीद ने कहा हजरत आखिर मुर्गा तो मुर्गा ही होता है, अब हमें क्या मालूम वो नेक है या गलत है, तो मैं क्यों ना आपके लिए सब्जी बना लूं। कि छोड़ो सब्जियां तो मुर्गियां खाती हैं, बकरियां खाती हैं, तूने हमें बकरा समझा। खाना जो था तो उसने वो समझते हैं कि अगर हजरत साहब की बिल्ली है बकरे का गोश्त नहीं खाती तो चूजे खिलाओ, कोई बटेरे लेके आता है, कोई चूजे लेके आता है, कोई मुर्गे लेके आता है, और ये पली हुई है खैर ये पली। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था जी, मुर्दे भी सुनते हैं, बिल्लियां भी इनकी आने में गैब है, ये भी लोगों की मुश्किलात आसान करती है। ये जिंदा वली सोए हुए हैं, और वली भी वो है जिन्हें कुरान ने वली कहा। 300 साल गुजर गए लेकिन नहीं सुना, 300 साल गुजरने के बाद उठे, भूख लग गई। इस बात पर इख्तिलाफ हुआ कि सोए कितने हैं, कुछ कहते थे पूरा दिन, कुछ कहते थे आधा दिन। फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, इस पर बहस और झगड़े की जरूरत नहीं, जिसने सुलाया वही जानता है। खुश नसीब लोग कभी फुरुआत में नहीं झगड़ते, फुरुआत में बदनसीब कौमें झगड़ा करती हैं। रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, जिसने सुलाया वही जानता है कि हम कितनी देर सोए हैं। फबासु अहदकुम बिवरितिकुम हाजिही इलल मदीना, भूख लगी है किसी को भेजो खाना लाए, और खाना भी मांग कर नहीं, सवाल करके नहीं, भीख मांग कर नहीं, पैसे लेकर जाए, खाना लेके आए। अल्लाह वाले गैरुल्लाह के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया करते, भीख नहीं मांगा करते। एक नौजवान को पैसे दे के भेजा और ताकीद की, वल्यतलत्तफ वला युशिरन्न बिकुम अहदा, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज जरा मुहतात रहना, कोई तुम्हें पहचान न ले, छुप छुप के जाना। और ये भी ताकीद की, खाना लेने में भी एहतियात करना, खाना लेने में भी एहतियात करना, किसी मुशरिक पलीद के हाथों का बना हुआ खाना न ले आना, किसी मुवहहिद के हाथों का बना हुआ खाना लाना। आप भी एहतियात किया करते हैं, अल्लाह आपको हमेशा तौफीक दे। हर होटल पे ना बैठ जाया करो, यकीन फरमाइए मेरा तो दिल धड़कता, बहुत कोशिश करता हूं बचने, अगर कभी बहुत मजबूर हो जाऊं, बहुत मजबूर हो जाऊं, तो फिर दाल के साग पे गुजारा कर लेता। ये उस दौर की बात है। फलयंजुल अय्युहा अज़का तआमा, शहरे
سوچ کر کھانا لینا کسی مشرک کے ہاتھوں کا بنا ہوا نہ ہو، موحد کے ہاتھوں کا کھانا لانا۔ اب وہ اللہ کا ولی غار سے باہر نکلتا ہے، نقشے بدلے ہوئے پائے، جہاں درخت نہیں تھا وہاں کھڑا ہے، جہاں تھا وہاں ختم ہو چکا ہے، اور شہر کے قریب آیا تو آبادی کے نقشے بدلے ہوئے۔ لوگ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کو غور سے دیکھتا ہے۔ 300 سال جو گزر گئے، شہر کے اندر آ کر ایک طباخ کے پاس، ایک ہوٹل والے کے پاس آیا، اپنی دانش میں اسے موحد جان کر پیسے دیے، کھانا دو میاں، کھانا چاہیے۔ اب اس نے جو سکہ دیکھا تو وہ 300 سال پرانا تھا، دقیانوس بادشاہ کا۔ سکے کو دیکھ کر نوجوان کو دیکھا، پھر سکے کو دیکھا، پھر نوجوان کو دیکھا، کہنے لگا میاں یہ کہیں سے کوئی خزانہ تو نہیں ملا تمہیں کہ 300 سال پرانا سکہ لیے پھرتے ہو؟ رائج الوقت سکہ لاؤ جو آج چل رہا ہے، یہ تو پرانا ہے۔ وہ موحد کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج یہ 300 سال پرانا ہو گیا ہے۔ دماغ نام کی کوئی شے ہے تمہاری کھوپڑی میں یا فارغ ہو؟ یہ جو موحد ہوتے ہیں نا ذرا تیز بھی ہوتے ہیں طبیعت سے۔ ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں اور آج کہتے ہیں 300 سال پرانا ہو گیا ہے، دماغ درست ہے تمہارا؟ ہوٹل والے نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ تم بھی اسی زمانے کے جس زمانے کا یہ سکہ ہے۔ نوجوان نے کہا تو اور کیا، آپ کس زمانے کی شے ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ اٹھ کر بازو پکڑ لیا، بازو اس لیے پکڑ لیا کہ اسے یاد آ گیا دقیانوس کے زمانہ میں آج سے 300 سال پہلے وہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے تھے وہ گم ہو گئے تھے۔ پوری قوم انہیں تلاش کر کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی لیکن وہ نظر نہیں آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان انہی میں سے تو نہیں۔ بازو پکڑ لیا اور پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حالات بدل چکے ہیں، دقیانوس کی بادشاہت بھی ختم ہو چکی ہے، وہ مشرک قوم بھی پابند زمین ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اب صحیح العقیدہ لوگ ہیں، موحدین کی اکثریت ہے۔ اب جو مسند اقتدار پہ ہے وہ بھی موحد ہے۔ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اب بات چھپانی نہیں چاہیے۔ نوجوان نے بتا دیا میں انہی میں سے ہوں جو دقیانوس کے زمانہ میں غار کے اندر سو گئے تھے، لیکن یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، 9 سال اوپر گزر چکے ہیں، یہ تو مجھے آج پتا چلا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب بادشاہ سجدے میں گر گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، تو ہمیں کوئی ایسا برہان عطا فرما، ایسی دلیل عطا فرما کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ شہر رقیم کے سارے لوگ اس نوجوان کو پکڑ کے بادشاہ کے دروازے پہ لائے۔ بادشاہ گھر سے باہر آیا، لوگوں نے اس نوجوان کی کہانی سنائی تو پھر وہ سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ تو نے اپنی طرف سے برہان اور دلیل عطا فرما دیا۔ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے اس بادشاہ نے، اس حاکم نے لوگوں سے پوچھا جو قادر مطلق زندہ انسانوں کو 309 سال تک زندہ سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، کیا وہ مرنے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ چند نوجوانوں کی قربانی سے اللہ نے پورے معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ چند نوجوانوں کی قربانی سے اللہ نے پوری سوسائٹی کی کایا پلٹ دی۔ قرآن کریم کے حوالے سے اولیاء کرام کی پہچان یہی ہے ملوگوں والوں، وہ اللہ کی توحید میں وفا کرتے ہیں، قربانیاں دیا کرتے ہیں، اپنے خون جگر سے وفاؤں کا باب ترتیب دیا کرتے ہیں، اور پھر ان کی قربانیوں سے وہ صبح سعادت طلوع ہوتی ہے جو پوری انسانیت کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی سلسلے کے ساتھ عملی وابستگی نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا۔ عثمانیہ لائبریری ہمارے پشاور کے عزیز نوجوانوں کی ایک تبلیغی کوشش ہے۔ محمد یوسف ہمارے عزیز نے کوشش کی ہے کہ وہ ان سچائیوں کو، قرآن و سنت کی روشنیوں کو دنیا میں پہنچائیں۔ کچھ انگلینڈ کی میری تقریریں انہوں نے کتابی شکل میں شائع کر دی ہیں، پڑھے لکھے حضرات کو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ ملے گا۔ اور یہ سورہ یوسف ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ افریقہ میں 3 دن کا یہ مسلسل بیان ہے، تقریباً
4 कैसेटों में 1.5 घंटे की ये कैसेटें हैं। 3 दिन की पूरी सूरह यूसुफ, इसमें इंशाअल्लाह आपको मेरी तिलावत भी मिलेगी और सूरह यूसुफ के हकायक भी मिलेंगे। ये दुआ के बाद जो दोस्त चाहेंगे इन्हें लीजिए और अल्लाह आपको तौफीक दे तो इसे फैलाइए घर घर में। अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत, जिसके खुद्दाम यहां मौजूद हैं मौलाना इरशादुल हक मदनी साहब, मेरी जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अहले सुन्नत व जमात, जिसके रज़ाकार और यहां के मकामी कारकुनान भी मौजूद हैं। दूसरी वो तमाम तहरीकें जो हक़ व सदाकत के लिए कोशिश कर रही हैं, अल्लाह उन सबको कामयाब बनाए। बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम, मैं एक बात आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं, मसला खत्म नबुव्वत हो या तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा हो या शिर्क व बिदअत का खात्मा हो, उस वक्त तक ये सारे मसाइल हल नहीं होंगे जब तक आप फैसला करने की कुव्वत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं लाएंगे। जब फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस सिलसिले में नज़्म व ज़ब्त के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमान जहां कहीं मजलूम हैं उनकी दस्तगीरी फरमा, बिलखुसूस फलस्तीन अफगानिस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अफगानिस्तान के दीनी भाइयों को इस दौर में जिस नाजुक मरहले पर वो खड़े हैं अपनी ताईद और हिमायत से माला माल फरमा। आज दोनों बड़ी ताकतें चाहती हैं कि वहां पर कुरान और सुन्नत पर मबनी की आदत आगे न आने पाए, लेकिन जुए खून से गुजर कर हमारे भाई जिस मोड़ पर खड़े हैं, ऐ अल्लाह अफगानिस्तान के मुसलमानों की तू खुद अपने फजल करम से मदद फरमा, उन्हें मुनाफिकीन से निजात अता फरमा। पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बना, कुरान और सुन्नत पर मबनी आईन अता फरमा। तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को ऐ अल्लाह शिफाए कामला अता फरमा। मलोगों के दरो दीवार को तौहीद और सुन्नत की रोशनी से मामूर फरमा। ऐ अल्लाह अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा, अपने महबूब की इताअत की तौफीक अता फरमा, सहाबा और अहले बैत से अमली अकीदत की तौफीक अता फरमा। जो तेरे वली हैं, सच्चे औलियाए किराम हैं, जिनकी जिंदगियों से कुरान और सुन्नत की महक मिलती है, ऐ अल्लाह हमें उनसे सच्चा ताल्लुक नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तक आप सब हजरात के लिए दुआ गो हूं जो दूर दराज से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। अब तो घड़ी देख लूं, 12:30 हो गए। हमने 18 तारीख को तकरीर शुरू की थी, 19 तारीख तक जारी रही है। और क्या चाहते हो? आप हजरात को भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरबलंदी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और हज़रत शाह साहब के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।